بلوچستان میں قتل، خاتون کو 7 اور مرد کو 9 گولیاں ماری گئیں۔ خاتون کو سر، پیٹ اور سینے پر 7 گولیاں ماری گئیں، مرد کو پیٹ اور سینے پر 9 گولیاں ماری گئیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کے حکم پر قبر کشائی کے بعد پوسٹ مارٹم۔ مرد اور خاتون کو 47 دن پہلے 4 جون کو قتل کیا گیا تھا۔ پولیس سرجن نے پوسٹ مارٹم کیا۔ قبر کشائی کے وقت جوڈیشل مجسٹریٹ بھی موجود تھے۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے غیرت کے نام پر دوہرے قتل کا نوٹس لے لیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ آئی جی پولیس کل طلب۔ اعلامیے میں کہا، چیف جسٹس روزی خان بڑیچ نے مارگٹ نگاری میں خاتون اور مرد کے قتل کی خبروں اور ویڈیوز پر نوٹس لیا۔ بلوچستان میں قتل کیے گئے مرد اور خاتون آپس میں شادی شدہ نہیں تھے۔ خاتون 5 بچوں کی ماں، مرد 4 بچوں کا باپ تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس، کہا فریقین FIR کے لیے تیار نہیں تھے۔ قبائلی سردار سمیت 11 ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ متعلقہ DSP معطل کر دیا گیا۔ ریاست مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے، ذمہ داروں کو نہیں بخشیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بلوچستان میں خاتون اور مرد کے قتل کی مذمت۔ سرفراز بگٹی کو ٹیلی فون، مکمل تحقیقات کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا، کوئی قانون سے بالاتر نہیں، ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے تمام تر قانونی اقدامات کیے جائیں۔ دوہرے قتل کا مقدمہ ریاست کی مدعیت میں درج۔ مقدمے میں نامزد سردار شیرباز ساتکزئی کو انسداد دہشت گردی عدالت نے جسمانی ریمانڈ پر دے دیا۔ نامزد 15 ملزمان میں سے 11 گرفتار ہیں۔ FIR کے مطابق ملزمان جوڑے کو قتل کرنے سے پہلے سردار شیرباز خان کے پاس لے کر گئے، جس نے دونوں کے قتل کا حکم دیا۔ ڈیڑھ سال بعد سینٹ میں خیبر پختونخوا کو مکمل نمائندگی کا حق مل گیا۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کی 11 نشستوں پر انتخابات طے شدہ فارمولے کے تحت حکومت کو 6 اور اپوزیشن کو 5 سیٹیں ملی۔ PTI کے مراد سعید، فیصل جاوید، نور الحق قادری، مرزا خان آفریدی جنرل نشستوں پر سینیٹر بن گئے۔ اپوزیشن سے JUI کے عطاء الحق درویش، پیپلز پارٹی کے طلحہ محمود، نون لیگ کے نیاز احمد سینیٹر بنے۔ ٹیکنوکریٹ کی 2 سیٹوں پر PTI کے اعظم خان سواتی اور JUI کے دلاور خان منتخب۔ خواتین کی نشست پر PTI کی روبینہ ناز اور پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد سینیٹر بن گئی۔ 144 MPs نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ 1 رکن نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ خواتین کی نشست کے لیے 2 ووٹ مسترد کر دیے گئے۔ خیبر پختونخوا سینٹ الیکشن میں حکومت اور اپوزیشن ہارس ٹریڈنگ روکنے میں کامیاب۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں، ثابت ہوا ہم بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے۔ جنرل نشستوں پر پارٹی ووٹ کسی اور کو کاسٹ نہیں ہوا۔ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر ہمارا 1 ووٹ اپوزیشن کو ملا۔ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد نے کہا، 1.5 سال بعد وفاق میں خیبر پختونخوا کو نمائندگی ملی۔ ہارس ٹریڈنگ سے بچنے کے لیے حکومت کو فارمولہ دیا۔ کامیاب فارمولے پر حکومت اور اپوزیشن کو مبارکباد۔ کامیاب سینیٹرز ایوان بالا میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ PTI کی نومنتخب سینیٹر روبینہ ناز نے کہا، کچھ لمحے ایسے آئے کہ ہم خود بھی ڈگمگا گئے۔ اتحاد کو 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی 26 نشستوں کے ساتھ سینٹ کی سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ 6 آزاد سینیٹرز کی حمایت سے تحریک انصاف 22 سینیٹرز کے ساتھ دوسرے نمبر پر، نون لیگ کے 20 اور JUI کے 7 سینیٹرز ہیں۔ پنجاب کے ادارہ امراض قلب میں دل کے مریضوں کو ملیریا کی دوا دینے کا انکشاف۔ وزیر اعظم نے بتایا، ادارہ امراض قلب میں اچانک مریض مرنے لگے۔ برطانیہ اور فرانس نمونے بھیجے گئے، رپورٹ آئی یہ دل نہیں ملیریا کی دوائیں ہیں۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، پنجاب میں مفت بانٹی جانے والی 60% دوائیں غیر معیاری تھیں۔ وزیر اعظم نے وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میئر کے دور جیسی محنت کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال نے کہا، 3 ماہ بعد ہر موبائل فون میں QR کوڈ ہوگا، جس سے پتہ چل جائے گا کہ دوائی اصلی ہے یا جعلی۔ وزیر اعظم سمیت ہم سب نے ہاتھ باندھ لیے، چاہیں بھی تو بھی کسی کو فیور نہیں دے سکتے۔ مصطفیٰ کمال نے وزیر اعظم کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، کہا
شہباز شریف کے ساتھ کام کرنا انتہائی مشکل ہے کیونکہ انہیں سب پتہ ہوتا ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں طوفانی بارش، ہر طرف پانی ہی پانی۔ سیکٹر F6 سے ملحق سید ولیج کے برساتی نالے میں طغیانی، ریلا گاڑی بہا کر لے گیا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن کا کہنا ہے 2 گاڑیاں نالے کی نظر ہو چکی، شہری اس جگہ گاڑیاں پارک نہ کریں۔ مانسون کے نئے اسپیل سے دارالحکومت پانی پانی ہو گیا۔ ڈپلومیٹک انکلیو میں ایک بار پھر پانی آ گیا۔ راولپنڈی میں موسلادھار بارش اور شدید طغیانی کے باعث رابطہ سڑکیں متاثر، نالالائی کی سطح خطرناک سطح تک بلند۔ کٹاریاں میں سائرن بجا دیے گئے۔ شاہراہ بابو سر پر سیلابی ریلی نے تباہی مچا دی، سیاحوں کی 8 گاڑیاں بہہ گئیں، 5 لاشیں نکال لی گئیں، 4 کو ریسکیو کر لیا گیا، متعدد سیاح لاپتہ۔ تعلق لودھرا سے ہے، ہزاروں سیاح شاہراہ بابو سر پر پھنس گئے۔ نصیر آباد میں ماں کو غیرت کے نام پر قتل کرنے والے 2 بیٹے گرفتار۔ واقعہ تھانہ شہید نذیر احمد عمرانی منگولی کی حدود میں پیش آیا۔ ملزم خادم اور بخت علی نے والد کے ساتھ مل کر سیاہ کاری کے الزام میں ماں کو گلا دبا کر قتل کیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ خانپور میں مبینہ طور پر سسرال والوں نے خاتون کو زہریلی گولیاں کھلا کر قتل کر دیا۔ مقتولہ کی والدہ کا دعویٰ، بتایا سسرال والے قتل کو خودکشی کا رنگ دے رہے ہیں، پولیس حکام فوری نوٹس لے کر پوسٹ مارٹم کروائیں۔ مقتولہ علیزہ کی 3 ماہ پہلے خانپور کے حمزہ سے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سرکاری دورے پر نیو یارک پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر خارجہ نیو یارک اور واشنگٹن میں اہم ملاقاتیں کریں گے۔ UN سلامتی کونسل میں پاکستان کی صدارت کے تحت اعلیٰ سطح اجلاسوں کی قیادت کریں گے۔ 2 ریاستی حل سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ 2 ریاستی حل کانفرنس سعودی عرب اور فرانس کی میزبانی میں ہوگی۔ بھارت سے حالیہ جنگ نہ صرف پاکستان کی فتح بلکہ وزارت اطلاعات کی جنگ میں شمولیت کی گواہ بھی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا انفارمیشن سروسز اکیڈمی میں STP کی 41ویں پاسنگ آؤٹ سے خطاب، کہا یہ پہلی انفارمیشن وار تھی اور ہم اس امتحان پر پورے اترے۔ چینی کیوں پہلے برآمد اور پھر درآمد ہوتی ہے؟ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی تجارت نے چینی اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے عاطف خان کی زیر صدارت کمیٹی قائم کر دی۔ قائمہ کمیٹی کے چیئرمین جاوید حنیف نے کہا کمیٹی 15 روز میں اپنی تحقیقات مکمل کرے، معلوم کیا جائے برآمد اور درآمد میں کیا گٹھ جوڑ ہے۔ کمیٹی اس بات کی تحقیقات کرے کہ کون لوگ ملوث اور فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ عاطف خان نے کہا اس چیز کی بھی تحقیقات کی جائیں کہ کتنی شوگر ملز والے حکومت اور سیاست میں۔ ملک کو پرائیویٹ سیکٹر نہیں آگے لے کر جانا ہے، پرائیویٹ سیکٹر پر مؤثر چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سینٹ میں خطاب، کہا FBR کے کیس طویل عرصے سے التوا کا شکار تھے، 2023 سے اب تک صرف 12 کروڑ ریکور کیے گئے۔ سینٹ فائنانس کمیٹی نے چیئرمین CCP سے رپورٹ طلب کر لی۔ پنجاب میں سینٹ کی ایک اور نشست پر انتخاب، غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق نون لیگ کے حافظ عبدالکریم 243 ووٹ لے کر کامیاب۔ PTI کے امیدوار کو 99 ووٹ ملے، 3 ووٹ مسترد ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی 9 منتخب سینیٹر کو مبارکباد، کہا سینٹ کے انتخابات جمہوری عمل کا تسلسل ہیں، امید ہے آئین کی سربلندی اور ملک کی ترقی کے لیے حافظ عبدالکریم فعال کردار ادا کریں گے۔ وفاقی اکائیوں کی مضبوطی اور جمہوری اقدار کی پاسداری کے لیے سینیٹرز کا کردار اہم ہے۔ وزیر اعلیٰ اور اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے مخصوص نشستوں پر ارکان کی گورنر ہاؤس میں حلف برداری پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی۔ درخواست میں وفاقی حکومت، رجسٹرار ہائی کورٹ، گورنر، الیکشن کمیشن اور دیگر کو فریق بنایا گیا۔ موقف اپنایا، اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے ارکان سے حلف لینے سے انکار نہیں کیا تھا۔ اسمبلی اجلاس شروع ہوا تو کورم کی نشاندہی پر اسپیکر نے اجلاس 24 جولائی تک ملتوی کیا۔ گورنر ہاؤس میں حلف ماورائے آئین ہے۔ آئین کا آرٹیکل 65 ارکان اسمبلی سے حلف اسمبلی ہاؤس میں لینے کا کہتا ہے۔
اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے وارنٹ جاری۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ کا علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم، بیان ریکارڈ کرنے کے لیے کل آخری موقع۔ عافیہ صدیقی کی وطن واپسی کا کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وزیر اعظم سمیت وفاقی حکومت کو توہین عدالت کا نوٹس، 2 ہفتے میں جواب جمع کرانے کا حکم۔ عدالت نے تحریری حکم میں کہا وفاقی حکومت نے عدالتی حکم کے باوجود وجوہات جمع نہیں کروائیں۔ عدالت کے پاس توہین عدالت نوٹس جاری کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے لکھا ایگزیکٹو کی چالاکیاں کہیں اور ظاہر ہوئیں، انتظامی اختیارات سے آزاد عدالتی اختیار کو جکڑنے کی کوشش کی گئی۔ غالباً یہ کوشش کی گئی کہ چھٹیاں ختم ہونے تک حکومت کا جواب مؤخر کر دیا جائے۔ عدالت کی کارروائی کو روسٹر کے ذریعے کنٹرول کیا گیا۔ بتایا گیا روسٹر جاری نہیں ہو سکتا جب تک چیف جسٹس کی اجازت سے ترمیم نہ کر لی جائے۔ درخواست کی فائل چیف جسٹس کے ٹیبل پر رہی، انہیں دستخط کے لیے 30 سیکنڈ کا وقت نہیں ملا۔ کمرہ عدالت میں بیٹھنا یا معمولی کاز لسٹ ہونا فیصلے کے لیے لازمی نہیں۔ کراچی میں منشیات بھری پڑی ہیں، تعلیمی اداروں میں منشیات فروخت ہو رہی ہیں، فلائی اوور کے نیچے منشیات کے عادی سو رہے ہوتے ہیں۔ ملزمان پکڑے جاتے ہیں تو ریکوری 50 گرام ہوتی ہے، سپلائر کو پکڑتے ہیں تو ریکوری 500 گرام ہوتی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے منشیات کے مقدمات کے کیس میں ریمارکس، ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید اوڈھو نے کہا منشیات فروش سنڈیکیٹ میں کام کرتے ہیں، گرفتاری کے باوجود بھی فروخت نہیں رکتی۔ غیر قانونی امیگریشن میں ملوث مافیا سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے، بے رحمانہ کریک ڈاؤن اور زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز میں اعلیٰ سطح اجلاس میں گفتگو، کہا ایئرپورٹس پر امیگریشن عمل کو آسان بنایا جائے۔ وزیر داخلہ نے ایف آئی اے کے لیے فوری جدید ٹیکنالوجی، مطلوبہ ہتھیاروں کی بھی منظوری دے دی۔ محسن نقوی نے ایف آئی اے کے شہداء کی یادگار پر بھی حاضری دی۔ شہری کو لاہور سے کراچی کے بجائے جدہ لے جانے کا کیس، سندھ ہائی کورٹ کا نجی ایئر لائن اور ایف آئی اے کو نوٹس، 1 ہفتے میں جواب طلب۔ جسٹس ذوالفقار سانگی نے ریمارکس دیے 200 کیس روزانہ سنتے ہیں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں یہاں انصاف نہیں ملتا۔ نوری آباد وینڈ پاور پروجیکٹ میں سب سے سستی بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں صوبائی حکومت نے توانائی کے شعبے میں انقلابی اقدامات کیے ہیں، صنعتوں اور کاروباری برادری کو ہر ممکن سہولتیں دینے کے لیے پرعزم ہے۔ سندھ حکومت کا انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز آف پاکستان فیئر کے لیے سہولتوں کی فراہمی کا اعلان۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے چیف آف رائل سعودی نیول فورسز اسٹاف وائس ایڈمرل محمد بن عبد الرحمان کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا۔ ایوان صدر میں منعقدہ خصوصی تقریب میں مسلح افواج کے سینئر افسران کی شرکت، سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی بھی موجود تھے۔ تقریب کے بعد سعودی نیول چیف کی صدر مملکت سے ملاقات۔ صدر مملکت نے ام 2025 اور ام ڈائیلاگ 2025 میں سعودی شرکت کو سراہا۔ آئی ایس پی آر سمر انٹرنشپ کامیابی سے جاری، 150 سے زائد جامعات اور دیگر تعلیمی اداروں کے 6500 طلباء کی شرکت۔ طلباء کا کہنا ہے ہمیں اپنی فوج سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، ہماری فوج ہمارا فخر ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے طلباء سے خصوصی گفتگو کی۔ بنگلہ دیش میں فوجی طیارہ کالج پر گر کر تباہ، طلباء سمیت 20 افراد جان سے گئے، 150 سے زیادہ زخمی۔ بنگلہ دیشی ایئر فورس کا تربیتی طیارہ F-7 ڈھاکہ کے اٹارہ علاقے میں کالج کی اس عمارت سے ٹکرایا جو پلے گروپ کے بچوں کی کلاسز کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ طیارہ گرتے ہی عمارت میں آگ بھڑک اٹھی، طلباء پناہ کی تلاش میں بھاگتے رہے۔ طیارہ چھٹی کے وقت گرا، کیمپس میں طلباء کی بڑی تعداد موجود تھی۔
ایئر انڈیا کا طیارہ ممبئی ایئرپورٹ پر رن وے سے اتر گیا، مسافر محفوظ رہے۔ حکام نے بتایا تیز بارش کے باعث طیارہ پھسل گیا، 3 پہیے پھٹ گئے، انجن کو بھی نقصان پہنچا۔ ایئر بس کی پرواز AI-2744 کوچی سے ممبئی آ رہی تھی، طیارے کو گراؤنڈ کر دیا گیا۔ 37 معاہدہ معطل کرنے والے بھارت پر چین نے واٹر بم گرا دیا۔ چینی وزیر اعظم نے تبت میں یرلنگ سنپو ڈیم کا سنگ بنیاد رکھ دیا، جس کی تعمیر پر $168 ارب لاگت آئے گی۔ ڈاؤن سٹریم میں تبت سے پانی دریائے برہم پترا میں تبدیل ہو کر بھارت جاتا ہے۔ واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانہ دہشت گرد سرگرمیوں کا گڑھ ہے۔ 2047 تک بھارت کے ٹکڑے ہو جائیں گے، گرپتمن سنگھ پنو کا کہنا ہے۔ 17 اگست کو واشنگٹن میں آزاد خالستان کے لیے ریفرینڈم ہوگا۔ بھارتی یوم آزادی پر واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاج اور ترنگا جلانے کا اعلان کر دیا۔ غزہ میں صہیونی فورسز کے حملوں میں ایک دن میں مزید 120 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ قابض فوج نے شمالی غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر کئی پاؤنڈ وزنی بم برسائے، ٹینکوں سے اندھا دھند گولیاں چلائیں، 92 افراد شہید ہو گئے۔ خان یونس میں بھی اسرائیلی حملے میں 7 افراد شہید ہوئے، 5 سال کا بچہ بھی شامل۔ غزہ کا محاصرہ بدستور جاری، امدادی ٹرکوں کو داخلے کی اجازت نہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں غزہ میں بھوک سے 18 افراد نے دم توڑ دیا۔ ایران کا 3 یورپی ملکوں سے جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا اعلان، میزبان ترکیے کرے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے ساتھ مذاکرات آئندہ جمعے سے استنبول میں شروع ہوں گے۔ چاروں ملکوں کے نائب وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے ایران پرانے معاہدے پر واپس نہیں جائے گا۔ تینوں یورپی ملکوں کے پاس 2015 کا معاہدہ نافذ کرنے کے لیے قانونی، سیاسی اور اخلاقی جواز نہیں۔ میچ جیتو سیریز بچاؤ، پاکستان کا بنگلہ دیش کے خلاف کم بیک کا مشن۔ دوسرا T20 کل ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ میزبان ٹیم نے پہلے مقابلے میں 7 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ اور کرکٹرز کو ایمبیسڈر ہونا چاہیے، ملک کی امبیرسمنٹ نہیں بننا چاہیے۔ بھارت کا لیجنڈز لیگ میں پاکستان کے خلاف نہ کھیلنے پر شاہد آفریدی کا رد عمل، کہا ایک انڈا ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب خراب ہو جاتا ہے۔ بھارت پاکستان کے خلاف نہیں کھیلنا چاہتا تھا تو یہاں آنے سے پہلے انکار کرنا چاہیے تھا۔ اور میجر لیگ ساکر میں شکست کے بعد میسی کی ٹیم کا شاندار کم بیک، نیو یارک کو بے بسی کی تصویر بنا دیا۔ انٹر میامی نے 1 کے مقابلے 5 گول سے فتح سمیٹی۔ اسٹار فٹ بالر میسی اور ٹلاسکو نے 2 بار گیند جال میں پہنچائی۔